بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت بخیل، اگر چرخ گردد بکام بخیل، ور اقبال باشد غلام بخیل۔ یہاں بھی اقبال کی جو الف کے نیچے زیر ہے اس کو را کے نیچے لے جائیں گے، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ور اقبال، تاکہ ترنم اس کا صحیح ہو سکے شعر کا۔ ور اقبال باشد غلام بخیل، وگر در کفش گنج قاروں بود، وگر تابعش ربع مسکوں بود، نہ یرزد بخیلاں کے نامش بری، وگر روزگارش کند چاکری، وگر روزگارش کند چاکری، مکن التفات بمال بخیل، مبر نام مال و منال بخیل، بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، بخیل ارچہ باشد تونگر بمال، بخاری چو مفلس خورد گوشمال، سخیاں ز اموال بر می خورند، بخیلاں غم سیم و زر می خورند۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ در مذمت بخیل، اگر چرخ گردد بکام بخیل، ور اقبال باشد غلام بخیل، وگر در کفش گنج قاروں بود، وگر تابعش ربع مسکوں بود، نہ یرزد بخیلاں کے نامش بری، وگر روزگارش کند چاکری، مکن التفات بمال بخیل، مبر نام مال و منال بخیل، بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، بخیل ارچہ باشد تونگر بمال، بخاری چو مفلس خورد گوشمال، سخیاں ز اموال بر می خورند، بخیلاں غم سیم و زر می خورند۔ مذمت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی برائی بیان کرنا، برا بھلا کہنا۔ بخیل کنجوس آدمی کو کہتے ہیں۔ کنجوس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ وہاں بھی خرچ نہ کرے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے۔ مثلا انسان کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے، لباس، کھانا پینا، اپنی ضرورتیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے محتاج ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے اگر اس کے پاس مال و دولت ہو۔ تو جو ان جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے، اسے شریعت میں بخیل کہتے ہیں۔ اور بخل بہت بری صفت ہے، جیسے کہ سخاوت بہت اعلیٰ خوبی ہے، تو پچھلے سبق میں انہوں نے سخاوت کی خوبیاں بیان کی ہیں، اب بخل اور کنجوسی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، تاکہ
اچھی طرح ہر طالب علم کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ دولت اس لیے نہیں ہوتی کہ جوڑ جوڑ کے اسے رکھا جائے، بلکہ اسے ضرورت کے وقت کام میں لایا جائے، اپنے اوپر دوسروں کے اوپر خرچ کیا جائے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ کنجوس کی برائی کے بیان میں اگر چرخ گردد بکام بخیل، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، گردد کا معنی گھومے، بکام بخیل بخیل کے مقصد کے مطابق، کام مقصد کو کہتے ہیں، بکام بخیل کا معنی ہوگا بخیل کے کنجوس کے مقصد کے مطابق۔ پرانے جو سائنسدان تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، ساکن ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اور آسمان جو ہے نا تو وہ گردش کر رہے ہیں۔ اور فلسفی لوگ یہ کہتے تھے کہ آسمان جب گردش کرتا ہے نا تو اس کے گردش کرنے سے زمین پہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، خوشی آتی ہے، غم آتا ہے، اور ستارے جب گردش کرتے ہیں تو ان کے گردش کرنے سے لوگوں پر کسی پر بیماری آ جاتی ہے، کسی پر کوئی پریشانی۔ یہ پرانے فلسفیوں کا نظریہ تھا۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ستاروں کا یا آسمان کا غمی خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جیسے اس نے تقدیر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے سب کے لیے، ویسے ویسے حالات ہر ایک پر آنے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان گھومے بخیل کے مقصد کے مطابق، یعنی آسمان بھی ادھر ہی گھومنا شروع کر دے جدھر بخیل چاہتا ہے، بخیل کے مقصد کے مطابق حالات ہو جائیں، آسمان گھومنا شروع کر دے۔ ور یہ اصل میں دو الفاظ ہیں، واو اور ار کا معنی اگر ہوتا ہے، واو کا معنی اور ہے، اور اگر اقبال کا معنی ہے نصیب، بخت۔ باشد ہو جائے غلام بخیل، بخیل کا غلام، بخیل کا غلام، اور اگر نصیب ہو جائے بخیل کا غلام۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر بخیل آدمی، کنجوس آدمی اتنے بڑے رتبے پہ بھی پہنچ جائے نا کہ مقدر اس کا غلام بن جائے اور آسمان اس کے مقصد کے مطابق گھومنے لگ جائے۔ اگر آسمان گھومے کنجوس کے مقصد کے مطابق، اور اگر نصیب ہو جائے اس کا غلام، وگر در کفش گنج قاروں بود، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، کفش کا معنی ہوگا اس کی ہتھیلی، اور در کفش کا معنی ہوگا اس کی ہتھیلی میں۔ در کا لفظ کئی دفعہ پہلے آ چکا ہے جس کا معنی میں ہے۔ گنج قارون، گنج خزانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شکر گنج آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا لفظ، گنج شکر، وہ شکر کا خزانہ، گنج خزانہ، گنج قارون، قارون کا خزانہ، قارون کے متعلق قرآن کریم میں ہے نا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک پوری جو ہے نا جماعت، پورا ایک گلہ اونٹوں کا وہ ہوتا تھا جس پہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں آتی تھیں۔ تو یہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں، یعنی بخیل کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہو، اور اگر اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ، کیونکہ کنجوس آدمی جمع کرتے رہتے ہیں نا، تو اگر اس کے ہاتھ میں اتنا خزانہ بھی آ جائے کہ جتنا قارون کے پاس تھا، وگر تابعش ربع مسکوں بود، اور اگر، وگر کا معنی ہوگا اور اگر، تابع کا معنی فرما بردار، اس کی یعنی جو اوبیڈینٹ ہے، تابعش اس کی فرما بردار، ربع مسکون اس کا ایک لفظی معنی ہے، ایک با محاورہ معنی ہے، دونوں معلوم ہونے چاہیے۔ ربع کا معنی ہوتا ہے چوتھائی حصہ، 1/4، اور مسکون اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ رہ رہے ہوں، جہاں لوگ آباد ہوں۔ ربع مسکون کا معنی ہے چوتھائی آباد حصہ۔ یہ جو زمین ہے نا، اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، زمین کا نقشہ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً 3 حصوں پر تو سمندر ہے،
3 حصے جو ہیں نا زمین کے تو وہ سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، 1/4 حصہ خالی ہے اور اس پہ یہ ساری دنیا آباد ہے، جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے اس 1/4 پہ، چوتھائی حصے پہ آباد ہے۔ تو اس لیے ربع مسکون کا لفظی معنی کیا ہے؟ چوتھائی آباد حصہ، اور اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ پوری دنیا، پوری دنیا، سب لوگ، سب رہنے والے زمین کے۔ اور اگر اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ بھی ہو، اور اگر اس کی فرما بردار ساری دنیا ہو جائے، نہ یرزد بخیلاں کے نامش بری۔ نہ یرزد کا معنی لائق نہیں ہے، ارزیدن مصدر ہے ایک، آپ آگے پڑھیں گے، جس کا معنی ہوتا ہے لائق ہونا، وردی ہونا انگریزی میں جسے کہتے ہیں۔ نہ یرزد کا معنی کہ وہ لائق نہیں، اس قابل نہیں، کس قابل نہیں؟ کہ وہ جو نامش اس کا نام بری تو لے، یعنی اگر یہ سارے رتبے بھی اسے حاصل ہو جائیں نا تو بخیل آدمی اس قابل بھی نہیں کہ اس کا نام بھی بندہ اپنی زبان پر لائے، یعنی اتنا وہ گھٹیا بندہ ہے جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، جو خرچ کرنے والی جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ بری یہ بردن مصدر سے بنا ہے، بردن کا معنی ہوتا ہے لینا یا لے جانا، اس کا نام بھی تو لے، یہ اس قابل نہیں۔ وگر اور اگر، روزگار کا کیا معنی پڑا ہے پیچھے؟ زمانہ، شین کا معنی اس کا یا اس کی، یہاں اس کی ترجمہ ہوگا، کند کرے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کردن مصدر سے ہے، کردن کا معنی کرنا ہے، کند اس کا مضارع، چاکری کا معنی ہوتا ہے نوکری۔ اور اگر زمانہ، اگرچہ زمانہ اس کی نوکری بھی کرے، یعنی سارے لوگ، سارے جہان کے لوگ اس کے نوکر چاکر بن جائیں، یہ جتنے بھی پیچھے شعر گزرے ہیں نا سب کا تعلق اب یہاں آ کے، یعنی 3 شعروں میں بات پوری ہو رہی ہے کہ پیچھے کیا کیا بیان کیا ہے کہ اگر آسمان اس کے مقصد کے مطابق گھومنے لگ جائے، اگر نصیب اس کا غلام ہو جائے، اگر اس کے ہاتھ میں قارون جتنا خزانہ آ جائے، اگر اس کی فرما بردار پوری دنیا بن جائے، اور اگر زمانہ اس کا نوکر بھی ہو جائے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ تم اس کا نام اپنی زبان پر لاؤ۔ اب سمجھ آئیے پوری بات، یعنی بعض اوقات ایک ہی مصرے میں بات پوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایک شعر میں بات پوری ہوتی ہے، بعض اوقات کئی شعروں میں جا کے وہ جملہ پورا مکمل ہوتا ہے، بات مکمل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں آ کے بات انہوں نے مکمل کی ہے کہ اگر وہ اتنے بلند رتبے پہ بھی ہو جائے نا دنیاوی لحاظ سے، تو پھر بھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ بندہ اس کا نام بھی اپنی زبان پہ لائے، وہ نام، اس کا نام بھی لینے کے لائق نہیں۔ مکن التفات بمال بخیل، مکن کا معنی ہے نہ کر، یہ بھی کردن مصدر سے بنا ہے، فعل نہی اسے کہتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے۔ التفات توجہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو التفات کے آخر میں یا لگی ہوئی ہے نا، یہ فارسی زبان میں جب کسی کے آخر میں لگتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے معمولی سی، لٹل بٹ جسے کہتے ہیں، یعنی تھوڑی سی توجہ بھی، تھوڑی سی توجہ بھی نہ کر، معمولی سی توجہ بھی نہ کر۔ ایسے ہوتا ہے نا بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک یہ ہے کہ آپ گردن پھیر کے بڑے غور سے کسی چیز کو دیکھیں، یہ تو پوری توجہ ہو گئی نا، اور ایک یہ ہے کہ آپ سیدھے بیٹھے ہوئے ایسے صرف آنکھ پھیر کے معمولی سا آپ کسی چیز کو، تو یہ ہوتی ہے معمولی توجہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معمولی توجہ بھی نہ کر، کس کی طرف؟ بمال بخیل، بخیل کے مال، یعنی جو کنجوسیاں کر کر کے اس نے جوڑا ہوا ہے نا مال، تو اس کی طرف کوئی معمولی سی توجہ بھی نہ کر۔ مبر نام مال و منال بخیل، مبر کا معنی نہ لے، نہ لے، یہ بھی بردن سے، کیا نہ لے؟ بخیل کے مال و اسباب کا نام نہ لے۔ لوگ پھر ذکر کرتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ اس کا اپنا نام لینے کے لائق ہے اور نہ اس کے مال و دولت اس قابل ہے کہ بندہ ان کا ذکر کرے، کیونکہ ذکر اس چیز کا کیا جاتا ہے نا کہ جو جس میں کوئی خوبی ہو، تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے کہ بندہ خود بھی خرچ نہ کرے، اپنے اوپر بھی، اوروں پر بھی خرچ نہ کرے، اور وہ اس کو جمع کر کر کے رکھتا رہے۔ قرآن کریم میں اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے نا، سورہ تکاثر جو ہے نا،
اس کا یہی موضوع ہے، الہاکم التکاثر، کہ تکاثر کا معنی ہوتا ہے گریڈ، لالچ جو بندے کے اندر ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ اور زیادہ ہونا ہے، کثرت سے یہ بنا ہے نا، یعنی کثرت کی ہوس نے تمہیں تباہ کر دیا، یہ اس صورت کا مفہوم یہ ہے، کثرت کی ہوس نے تمہیں تباہ کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مال جمع کرتے کرتے قبر تک پہنچ گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو ایک اور جگہ جو فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، وہ بندہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے پھر کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے کہ اب اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے۔ بخیلوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا، وہ صبح گنے نا تو شام کو پھر ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر ایک دفعہ گنے، چونکہ محبت ہوتی ہے ان کے دل میں مال کی، تو ایسا مال اس قابل نہیں ہے کہ بندہ اس کا نام بھی لے۔ تھوڑی سی توجہ بھی نہ کر بخیل کے مال کی طرف، بخیل کے مال و اسباب کا نام بھی نہ لے۔ بخیل ار بود زاہد بحر و بر، ار کا معنی ہوتا ہے اگر، بود ہو، یہ بودن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، بودن کا معنی ہوتا ہے ہونا، بود معنی ہو، زاہد پرہیزگار، برائیوں سے برے کاموں سے بچنے والا، نیک آدمی، پرہیزگار آدمی۔ بحر و بر، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بر کا معنی خشکی، بحر و بر سمندر اور خشکی، مطلب اس کا بھی ہے پوری دنیا، با محاورہ مطلب اس کا کیا ہوگا؟ پوری دنیا، کیونکہ زمین پہ یا تری ہے یا خشکی ہے، تیسری تو صورت نہیں ہے۔ کنجوس آدمی اگرچہ پوری زمین میں بڑا پرہیزگار ہو، زاہد بحر و بر جب ملائیں گے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ پوری زمین میں بڑا پرہیزگار، یا پوری زمین کا پرہیزگار، یعنی اس جیسا کوئی اور پرہیزگار نہ ہو، اتنا وہ نیک بن جائے۔ بہشتی نہ باشد بحکم خبر، بہشتی کا معنی جنتی، بہشت جنت کو کہتے ہیں نا، بہشتی معنی جنتی، نہ باشد نہیں ہوگا، یہ نون منفی بنانے کے لیے لگا ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ باشد یہ بودن مصدر کا دوسرا مضارع ہے، بودن کے دو مضارع ہوتے ہیں، بود بھی اور باشد بھی۔ نہ باشد معنی نہیں ہوگا، بحکم خبر، حدیث شریف کے حکم کے مطابق، خبر حدیث کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نا کہ جنت میں بخیل داخل نہیں ہوں گے، جو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث، اس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی اس کے ناک تک نہیں جائے گی۔ بخیل اگرچہ ساری زمین کا پرہیزگار ہو، جنتی نہیں ہوگا حدیث شریف کے حکم کے مطابق۔ بخیل ارچے باشد تونگر بمال، ارچے کا معنی ہے اگرچہ، باشد پھر وہی آیا ہے ہو، تونگر مالدار، توانگر بھی بعض اوقات اسے پڑھتے ہیں، واؤ کے بعد الف بھی ہوتا ہے بعض اوقات، توانگر یا تونگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ بمال کا معنی مال کے لحاظ سے، مال کے اعتبار سے، مال کے لحاظ سے۔ کنجوس آدمی اگرچہ مال کے لحاظ سے دولت مند ہی کیوں نہ ہو، ان ظاہر ہے جب خرچ نہیں کرے گا تو پھر بہت سارے پیسے اس کے پاس ہوں گے نا، تونگر ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ تو بخواری، خواری کا معنی ہوتا ہے ذلت، ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ چوں مفلس، غریب آدمی کی طرح، چوں کا معنی طرح ہے، مفلس کا معنی غریب آدمی، چوں کے دو معنی ہوتے ہیں، جب یا طرح، یہاں اس کا معنی طرح ہوگا، چوں مفلس غریب آدمی کی طرح۔ خرد کھاتا ہے گوشمال سزا، کیا مطلب ہے اس شعر کا سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بد نصیب آدمی ہے بخیل کہ پیسے ہونے کے باوجود غریبوں کی طرح ذلیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ خرچ جو نہیں کرتا، ایک تو غریب آدمی ہے نا جو اچھے کپڑے اس لیے نہیں پہن رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اچھا کھانا اس لیے نہیں کھا رہا کہ کھا ہی نہیں سکتا بیچارہ، پیسے نہیں۔ لیکن بخیل وہ بد نصیب ہے کہ جو پیسے ہونے کے باوجود بھی اچھا کھاتا نہیں، اچھا پیتا نہیں، اچھا پہنتا نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کنجوسی، کہ اس کا پیسے خرچ کرنے کو جی نہیں کرتا۔ بخیل اگرچہ
مال کے لحاظ سے دولت مند ہو غریب آدمی کی طرح ذلت کے ساتھ سزا کھاتا ہے۔ سزا کھانے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی سزا میں ہی گزرتی ہے۔ سخیاں ز اموال بر می خورند، سخیاں سخی کی جمع ہے، سخی یہ بخیل کا اپوزٹ ہے نا، الٹ ہے اس کا، جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ اموال مال کی جمع ہے، ز اموال مالوں سے، بر یہاں جو آیا ہے نا یہ وہ بر نہیں ہے جو پہلے آیا جس کا معنی اوپر ہوتا ہے، یہاں بر کا معنی ہے پھل۔ بر می خورند، می خورند یہ بھی خوردن سے بنا ہے، فعل حال اسے کہتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آگے کلید مصادر میں پڑھو گے۔ می خورند کا معنی کھاتے ہیں، بر می خورند کا معنی پھل کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں۔ سخی لوگ مالوں سے پھل کھاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے دل سخی دیا ہے تو وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ پھل کا تو ایک ایگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ ذکر کیا نا، مطلب ہے اچھی اچھی چیزیں وہ کھاتے ہیں۔ بخیلاں غم سیم و زر می خورند، بخیلاں بخیل کی جمع ہے، سیم چاندی کو کہتے ہیں اور زر سونے کو، سیم و زر چاندی اور سونا، مراد ہے مال و دولت۔ پرانے دور میں جو سکے ہوتے تھے وہ سونے چاندی کے ہی ہوتے تھے نا، اصل تو سونا چاندی اللہ تعالیٰ نے کرنسی کے طور پہ بنایا ہے نا، یہ زیورات اور یہ چیزیں تو بعد میں انسانوں نے بنائی ہیں۔ اصل سونے چاندی کا مقصد کیا ہے؟ خرید و فروخت میں یہ روپے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ غم سیم و زر کا معنی چاندی اور سونے کا غم، مال کا غم، می خورند کھاتے ہیں۔ کنجوس لوگ مال و دولت کا غم کھاتے ہیں۔ غم کیسے کھاتے ہیں کہ ان کو ہر وقت یہی پریشانی لگی ہوتی ہے کہ یہ کہیں ڈوب نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے ہمیں، یا یہ پریشانی لگی ہوتی ہے کہ کروڑ کو 2 کروڑ کیسے بنائیں، اس کو ڈبل کیسے کریں، اس میں اضافہ کیسے کریں، تو وہ ہر وقت اس پریشانی، ان کو یہ غم کھا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ غم کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو سخی لوگ ہیں وہ پھل کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گیا جی؟ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں، توجہ سے سن لیں۔ در مذمت بخیل کنجوس کی برائی کے بیان میں، اگر چرخ گردد بکام بخیل، اگر آسمان گھومے بخیل کے مقصد کے مطابق، ور اقبال باشد غلام بخیل، اور اگر نصیب ہو جائے بخیل کا غلام، وگر در کفش گنج قارون بود، اور اگر اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہی ہو، وگر تابعش ربع مسکوں بود، اور اگر اس کی فرما بردار پوری دنیا ہو جائے، یعنی چوتھائی آباد حصہ ہو جائے، نیرزد بخیلاں کے نامش بری، بخیل اس لائق بھی نہیں کہ تو اس کا نام لے، وگر روزگارش کند چاکری، اگرچہ زمانہ اس کی نوکری کر رہا ہو، مکن التفات بمال بخیل، بخیل کے مال کی طرف معمولی سی توجہ بھی نہ کر، مبر نام مال و منال بخیل، بخیل کے مال و دولت کا نام بھی نہ لے، بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بخیل اگرچہ خشکی اور تری کا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، حدیث کے حکم کے مطابق وہ جنتی نہیں ہوگا، بخیل ارچہ باشد تونگر بمال، بخیل اگرچہ مال کے لحاظ سے دولت مند ہی کیوں نہ ہو، بخاری چو مفلس خورد گوش مال، غریب لوگوں کی طرح ذلت کے ساتھ سزا کاٹتا ہے یا سزا کھاتا ہے، سخیاں ز اموال بر می خورند، سخی لوگ مال و دولت سے پھل کھاتے ہیں، بخیلاں غم سیم و زر می خورند، کنجوس لوگ مال و دولت کا غم کھاتے ہیں۔